السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسحاق ڈار کی واپسی کے حوالے سے اور بتائیں گے آپ کو کہ کیا اسحاق ڈار مہنگائی کا جن قابو کر کے واپس بوتل میں بند کر سکیں گے۔ ہم بات کریں گے اسحاق ڈار کی معاشی مہارتوں کی اور بتائیں گے کہ کیا بطور وزیر خزانہ وہ اپنے اہداف حاصل کر سکیں گے جب IMF شرائط کے تحت ہی ملکی معیشت کو چلانا پڑے گا تو اسحاق ڈار کی کیا ضرورت تھی۔ کرونا اور سیلاب نے ملکی معیشت کو دیوالیہ کر دیا ہے، اوپر سے IMF۔ دیکھیں گے کہ کیا اسحاق ڈار کا سابقہ معاشی ماڈل موجودہ صورتحال میں کارگر ثابت ہوگا کہ نہیں۔ ناظرین، سابق وزیر خزانہ اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی معاشی ٹیم کے سرخیل سمجھے جانے والے اسحاق ڈار کو ایک مرتبہ پھر پاکستان کی معیشت کو سنبھالنے اور عوام کو ریلیف دینے کا کام سونپا جا رہا ہے۔ انہوں نے مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں معیشت کو درست سمت میں رکھنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا تھا۔ میاں نواز شریف جب 2/3 اکثریت سے اقتدار میں واپس آئے تو اسحاق ڈار ہی حکومت کے اصل کرتا دھرتا تھے۔ معاشی فیصلوں سے لے کر سیاسی فیصلوں تک ہر جگہ اسحاق ڈار کا توتی بولتا تھا۔ وہ صحیح معنوں میں وزیر اعظم نواز شریف کے رائٹ ہینڈ تھے۔ پاکستان کے معاشی معاملات پر ان کی دسترس کا یہ عالم تھا۔ جب انہیں چیلنج دیا گیا کہ وہ ڈالر کو ایک خاص حد کے اندر مقید کر دیں تو انہوں نے طویل عرصہ ڈالر کی قیمت کو بڑھنے سے روکے رکھا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ مصنوعی طریقے سے ڈالر کی قیمت قابو کرتے تھے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان کے فیصلوں کی وجہ سے پاکستان میں مہنگائی کے طوفان کے سامنے بند باندھا جاتا رہا۔ اس وقت ملک کے معاشی حالات درست سمت میں چل رہے تھے۔ انہیں بطور وزیر خزانہ وزیر اعظم کا مکمل اعتماد حاصل تھا۔ ملک کے اندر سیاسی استحکام تھا اور بیرونی طور پر بھی کوئی غیر معمولی چیلنجز درپیش نہ تھے۔ 2017 میں پاناما پیپرز کے بعد پیدا ہونے والے بحران کے دوران وہ بیرون ملک چلے گئے، لیکن مختلف حوالوں سے میڈیا پر نظر آتے رہے۔ 2022 کے شروع سے جب شہباز شریف اقتدار میں آئے تب ملک کے معاشی حالات یکسر بدل چکے تھے۔ کرونا نے ملکی معیشت کا برکس نکال دیا تھا۔ FATF کی تلوار سر پر لٹک رہی تھی۔ سونے پر سہاگا کے مفتاح اسماعیل کے غیر دانشمندانہ فیصلوں نے ملک کو ایک گہری کھائی کی طرف دھکیل دیا۔ وہ ڈالر جو اسحاق ڈار کی مٹھی سے نکلتا نہیں تھا، آج اس کی اڑان قابو میں نہیں رہی۔ مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ چکا ہے۔ بجلی اور گیس کے بلوں نے عوام کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ اشیاء خورونوش عوام کی دسترس سے باہر ہو چکی ہیں۔ حکومت نے انہیں پاکستان لانے کا فیصلہ کرنے میں بہت دیر کی۔ ایک طرف ملکی معیشت کا کوئی سر پیر معلوم نہیں تو دوسری طرف سیلاب نے معیشت کی ریڑھ کی ہڈی توڑ کے رکھ دی کہ سیلاب کی وجہ سے فصلیں تباہ ہو کر رہ گئی ہیں، جس سے غذائی بحران پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ ملکی معیشت کے اشاریے مایوس کن صورتحال کا پتہ دے رہے ہیں۔ IMF کی طرف سے پاکستان کے لیے سافٹ کارنر دکھائی نہیں دے رہا۔ ان حالات میں میاں نواز شریف کے ترکش کا بہترین تیر اپنے اہداف حاصل کر سکے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر ذی شعور شخص پوچھ رہا ہے۔ کیا اسحاق ڈار کی ماضی میں کمائی گئی نیک نامی شہباز شریف کی حکومت کے غلط فیصلوں کی بینٹ چڑھ جائے گی؟ کیا مفتاح اسماعیل کے فیصلوں کے اثرات سے ملک نکل پائے گا؟ مسلم لیگی قیادت کی شیروانی پہننے کی جلدی نے نہ صرف مسلم لیگ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ملک کو بھی سنگین خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ اس وقت امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی کرنسی ملکی تاریخ کی بدترین سطح پر پہنچ چکی ہے اور ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر میں مسلسل کمی واقع ہو رہی ہے۔ خراب معاشی صورتحال میں اس وقت مزید بگاڑ پیدا ہوا جب سیلاب کی وجہ سے ملک کے 1/3 حصے میں زرعی شعبہ تباہی کا شکار ہوا اور ابتدائی تخمینوں کے مطابق سیلاب کی وجہ سے ملک کو 30 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ پاکستان میں نواز لیگ کی موجودہ حکومت کو دن بدن خراب ہوتی معاشی صورتحال کی وجہ سے تنقید کا سامنا ہے اور پنجاب میں ضمنی انتخابات میں شکست کی وجہ بھی مہنگائی کی بلند شرح کو مانا جا رہا ہے۔
ناظرین، اسحاق ڈار معاشی صورتحال کو بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور وہ ماضی میں بھی ایسا کر چکے ہیں۔ ایک سیاسی جماعت کی معیشت اور عوام دونوں پر نظر ہوتی ہے، کیونکہ یہ پولیٹیکل اکانومی ہے اور ایک خاص حد سے زیادہ عوام پر بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ توقع ہے کہ اسحاق ڈار کی واپسی اور معیشت میں بہتری سے نواز لیگ کو یقینی طور پر سیاسی فائدہ حاصل ہوگا۔ اس وقت پاکستان میں وزیر خزانہ کسی کو بھی بنا دیا جائے تو اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ IMF پروگرام کے بعد پاکستان کا وزیر خزانہ ثوابدیدی اختیارات نہیں رکھتا اور اسے IMF شرائط کے تحت ہی ملکی معیشت کو چلانا پڑے گا۔ نواز لیگ کی حکومت اسحاق ڈار سے دو کام ہی چاہے گی: ایک، امریکی ڈالر کے مقابلے میں مقامی کرنسی کو اوپر لائیں، اور دوسرا، وہ مالیاتی سپیس یعنی گنجائش پیدا کریں، کیونکہ اگلے سال انتخابات کا سال ہے اور مالیاتی گنجائش کے بغیر انفراسٹرکچر جیسے ترقیاتی منصوبوں کو شروع نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، اسحاق ڈار کا ماڈل روپے کا اوور ویلیو اور ہارڈ انفراسٹرکچر یعنی پل اور سڑکیں بنا کر معیشت کو چلانے کا رہا ہے، تاکہ اس سے ملازمتیں بھی پیدا ہو سکیں۔ اس IMF پروگرام کے تحت کرنسی کو مارکیٹ فورسز پر چھوڑ دیا گیا ہے اور اسٹیٹ بینک یا حکومت اس میں مداخلت نہیں کر سکتی، جبکہ سیلاب کی وجہ سے ہارڈ انفراسٹرکچر پر کام نہیں ہو سکتا۔ موجودہ بدحال معاشی صورتحال میں اگر اسحاق ڈار کے پاس کوئی آؤٹ آف دی باکس حل ہے تو وہ کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ ان کا سابقہ معاشی ماڈل موجودہ بدحال معاشی صورتحال میں اگر اسحاق ڈار کے پاس کوئی آؤٹ آف دی باکس حل ہے تو وہ کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ ان کا سابقہ معاشی ماڈل موجودہ صورتحال میں کارگر ہوتا نظر نہیں آتا۔ ناظرین، اپنے میزبان میاں امتیاز کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔